السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ 20 منٹ میں نکاح اور دعا ختم ہو جائے گا۔ آپ سکون کے ساتھ بیٹھو، خاموش بیٹھو، آوازیں نہ کرو، عورتیں بھی گڑبڑ نہ کرو۔ آپ جتنا زیادہ سکون کے ساتھ بیٹھیں گے تو نکاح اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمیں آج اس نکاح کے مجلس کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ نکاح سنت ہے، دین اسلام کا شعار بھی ہے، اور ہماری عادت ہے نکاح سے پہلے نکاح کے بارے میں 3 باتیں بولنا۔ وہ 3 باتیں دھیان کے ساتھ سنو، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اور پھر خطبہ ہوگا۔ ابھی دلہن کے دستخط ہونے کے لیے پیپر گئے ہوئے ہیں، اور اس کے آنے کے بعد انشاءاللہ ساری چیزیں ہوں گی، اور الحمدللہ پیپر بھی آ گئے ہیں۔ آپ رکھ لو محمد بھائی، ماشاءاللہ جی۔ مہر میں الحمدللہ 1 تولہ سننا دیا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بھئی قدریں زیادہ ہے، مہر کم ہو تو بھی اچھا ہے، مہر کم ہو تو ہی اچھا ہے، تو پھر بھی آج کل کے حساب سے 1 تولہ کہ قدریں زیادہ بھی ہے اور قدریں معمولی بھی ہے لوگوں کی حیثیت کے اعتبار سے۔ اچھی بات بھائی، نکاح کے بارے میں پہلی بات سنو، شادی کا کارڈ دیتے وقت میں اس کے اندر شکر ڈالتے یا مصری ڈالتے؟ شادی کے کارڈ کے اندر شکر یا مصری ڈالتے؟ اس طریقے سے شکر اور مصری ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شکر اور مصری وہ کارڈ دینے والوں کے، کارڈ لینے والوں کے زبان کو، جیب پر رہنا، جیب کڑوی رکھنے کو کارڈ کے اندر تمہیں شکر مصری ڈالے تو شادی میٹھی ہوتی کیا؟ کارڈ کے اندر اگر تمہیں ڈالے شکر مصری تو شادی میٹھی ہوتی کیا؟ شادی میٹھی ہونا، زندگی میٹھی ہونا بولے تو جو کارڈ دینے والا ہے یا لینے والا ہے، یا شادی کرنے والا ہے یا کرانے والا ہے، ان کی زبانوں پر مٹھاس رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھی گفتگو کرنا اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا۔ اور اس سے پہلے جو لوگ شکرہ مصریاں ڈالنے کو ویسٹ کر لی، کہہ کہ تو کارڈ کھولے تو مصری نیچے پڑ جاتی ہو، پوا میں آ جاتی ہے، پوا میں ڈالنے کے واسطے ڈالتی ہیں کیا بھائی مصری؟ کون تو شکر، کون تو پوا میں ڈالنے کے واسطے ڈالتی ہیں کیا؟ اس لیے میرے عزیزوں، اس طرح سے شادی کے کارڈ دیتے وقت میں اگر کون تو بھی پاؤ kg کا مٹھے کا ڈبہ، نہیں تو آدھی kg کا مٹھے کا ڈبہ، اب نہیں بولے تو 1 انگا 1 kg میٹھے کا ڈبہ دیے تو بچے بڑے کھا کو ہاں کیا بھی کہاں سے آیا گا، تو شادی کا کارڈ دینے کے لیے آئے تھے، ذرا یاد تو بھی رہتا ہے، وہ شکر پوا میں جاتی ہے، چکے ویسٹ کہیں کر لینا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ شادی کے کارڈ میں میٹھا نہیں رکھنا، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اچھی بات، دوسری بات بھی یاد رکھو بھائی، جمعے کے دن نکاح کرنا اس دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے سنت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف صحاح 6 یعنی کہ 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے روح سے، اس کتاب کے اندر جو حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اپنا نکاح جمعے کے دن کرائے تو یہ سنت ہے اور مسنون ہے۔ تو ماشاءاللہ آج کا یہ نکاح جو ہے جمعے کے دن ہو رہا ہے، اور جمعے کے دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سنت پوری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری اسی کتاب کی ایک دوسری حدیث ہے، یہ کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں، یہ ایک حدیث پر عمل ہو رہا ہے ایک حدیث میں، اور ایک حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور جب بھی نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں بولتے بھی رہتا ہوں، عموماً میری عادت بھی ہے کہ
کہ عورتوں کو کیا رہنا بولے تو میرے بیٹے کا نکاح مسجد میں ہونا ہوگا رہنا، مردوانے کو کیا رہنا بولے تو میرے بیٹے کا نکاح یا میری بیٹی کا نکاح مسجد میں ہونا بول کر رہنا۔ اب یہ خطبہ جو ہے اس وقت میں شادی خانے میں ہو رہا ہے، اب ایک طرف عورت بھی ہے ایک طرف مرد بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بھی یہ فضیلت کی چیز ہے، بہتر یہ ہوتا اگر یہ نکاح مسجد میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو ترمذی شریف کی دوسری حدیث میں ہے اور وہ بھی پوری ہو سکتی تھی۔ اگر نکاح شادی خانے میں پڑے تو بھی نکاح میں کوئی خلل نہیں ہوگی، لیکن میرے عزیزوں سنت سے آدمی دور ہو جاتا۔ اس لیے تو بھائی آئندہ جو ہمارے بچہ اور بچی ہوں گے یا پوترا نواسی ہوں گے، ابھی سے نیت کر لو انشاءاللہ جو حدیث میں ہے کہ نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے یعنی کہ سنت ہے، اس سنت پر بھی زندہ ہو جائے۔ جمعے کے دن نکاح کر کے یہ ایک سنت پر تو عمل ہے، لیکن مسجد میں نہ ہو کر یہ ایک سنت کے اور جو ہے چھوڑنے کا سبب بن گیا۔ ماشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے نکاحوں کو جمعہ میں رکھنے کی کوشش کریں اور مسجد میں کرنے کی کوشش کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ اچھا، تیسری بات اور آخری بات، ہماری عام زبان میں شادی بولتے، شادی کے معنی خوشی، شادی کے معنی خوشی۔ جب دونوں خاندان ملیں گے تو ماشاءاللہ، اور جو گھر میں دلہن آئے گی اور جو ہے لڑکی والوں کے لیے داماد آئے گا اور جو ہے دونوں خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوگا تو ماشاءاللہ یہ سب کے لیے خوشی کی بات ہوگی، نیک اولاد کا ذریعہ بنے گا۔ یہ لفظ شادی کا معنی اور خوشی کے ہے، اور واقعتاً شادی یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن عربی میں اس کو نکاح کہتے ہیں، عربی میں اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کے 4 معنی ہیں، اس میں سے صرف میں ایک معنی بتا دوں۔ اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 جھاڑاں اگر ایک جگہ ہوں نزدیک میں، جب وہ جھاڑ بڑے ہوتے ہیں، وہ جتنا بڑے ہوتے ہیں جھاڑاں، وہ جو جھاڑوں کے جو شاخیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اندر مل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جھاڑ کے جو شاخیں ہیں ایک دوسرے میں اس طریقے سے مل جاتے ہیں۔ نکاح کا معنی دونوں درختوں کا آپس میں اس کے ٹہنیوں کا اور اس کے ڈھالیوں کا اور اس کے جو ہے درختوں کا آپس میں مل جانا، یہ نکاح ہے۔ لفظ نکاح، یہ جو نکاح کا پیغام ہے، جو اجنبی لوگ تھے، لڑکا لڑکی اجنبی ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں، لیکن شادی کی وجہ سے دونوں قریب ہو جاتے ہیں۔ شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے دونوں قریب ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے یہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، لیکن شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے جب یہ دونوں درخت قریب آ گئے تو دونوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں مل گئی۔ اب دونوں خاندان والے ایک دوسرے میں جڑ جاتے، دونوں خاندان والے ایک دوسرے میں جم جاتے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، دیکھو کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ لفظ نکاح، یہ لفظ، یہ حرف ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دونوں خاندان محبت کے ساتھ رہنا، جوڑ کے ساتھ رہنا اور اکرام کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ اگر دونوں خاندانوں میں شادی کی وجہ سے نفرت آ گئی اور ایک دوسرے کے اندر اور جو ہے آپس میں انتشار ہو گیا تو پھر نکاح کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے نکاح جوڑ کا نام ہے، نکاح محبت کا نام ہے، نکاح تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اور نکاح دونوں خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں خاندان جڑنا اور محبت سے رہنا بولے تو اللہ کے دین کو قائم رکھنا، بغیر دین کے دونوں خاندان نہیں جڑ سکتے۔ اللہ کے دین کو قائم رکھ کر اور جو ہے ہم دونوں خاندانوں کی محبت کو باقی رکھ سکتے ہیں۔
ایسا کریں گے سبھی انشاءاللہ، دونوں خاندانوں میں مساوات کو باقی رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سب لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اور بار بار یہ بات آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میرے ارمان پورے کر لینا، میرے ارمان پورے کر لینا، لیکن عزیز ساتھیوں یہ بات یاد رکھو، ارمان اگر پورے نہیں ہوئے، ارمان اگر پورے نہ ہوئے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے۔ ہمارا جذبہ اور ہمارے ارمان یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت پوری ہو۔ زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے، ارمان نہیں پورے کرنا بلکہ رسول اللہ کی سنت پوری کرنا۔ اگر ارمان اگر اس وقت میں پورے نہ ہوئے دوسرے وقت میں پورے کر لے سکتی، لیکن شادی میں ایک بار اگر سنت چھوٹ گئی پھر زندگی میں کبھی اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو شادی میں آئے ہوئے حاضرین مجلس ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کی نیت کرو، ہم اپنے بچہ اور بچیوں کی جب شادی کریں گے اپنے ارمان پورے نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ کی سنت پوری کریں گے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ اچھی بات بھائی۔ اور سب سے آخر کی بات یہ ہے، ماشاءاللہ اس وقت میں عورتیں بھی اس مجلس میں شریک ہونے کی وجہ سے، اور میں یہ بات بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ بات میری بتانے کی نہیں ہے، جو لوگ شادی میں یعنی کہ نکاح میں شرکت کرتے ہیں، خطبہ نکاح میں شرکت کرتے ہیں، ان کی دعا اہمیت کے قابل ہوتی ہے۔ ان کو جو نکاح میں بلاتے نا ایجاب و قبول کے وقت میں دعا کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اب عورتیں گڑبڑ میں رکھو اور مرد لوگ اور اپنے کاموں میں رہ کر اگر دعا نہیں کریں گے، اگر دعا نہیں دیں گے، اگر آمین نہیں بولیں گے تو پھر انہوں کھانا تو کھا لیں گے، پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن نکاح میں آنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں تمہارا حق نکاح میں آنے کا پورا کر لینا بولے تو دولہا اور دلہن کے لیے دعا دینا۔ تو درمیان میں اور جو نکاح کے اندر شریک ہونے والے مرد اور عورتیں ہیں، اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ دولہا اور دلہن کے لیے اور دونوں خاندانوں کے لیے دعا کرنا۔ کریں گے سب لوگ دعا انشاءاللہ؟ اچھی بات بھائی۔ اب خطبہ نکاح سنو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. قبول کرانا. سید بشیر احمد کی بیٹی ملکہ خاتون ملکہ بی 1 تولہ مہر کے عوض میں زوجہ بنا کر تمہارے نکاح میں دیا گیا. کیا تم نے اس کو اپنی رضامندی سے قبول فرمایا؟ الحمدللہ. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان المنان بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما. اے اللہ اس نکاح میں برکت فرما. اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبت اور الفت نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما. جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے فضل اور کرم سے دونوں میاں بیوی کے اندر زوجین میں ایسی محبت عطا فرما جیسے آدم اور حوا کے درمیان میں تھی. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے ابراہیم اور حاجرہ علیہ السلام کے درمیان میں تھی. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی. اے اللہ ایسی سچی اور پکی محبت عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی. اے اللہ ایسی محبتیں عطا فرما جیسے حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی. اے اللہ دونوں خاندانوں کے لیے دینی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دینی قربانیوں کے لیے قبول فرما. نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ دولہے کے لیے محبت اور الفت نصیب فرما. دلہن کے لیے محبت الفت نصیب فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں کے لیے برکتیں عطا فرما. خیر عطا فرما. مدد عطا فرما. نصرت عطا فرما. شفا عطا فرما. اے اللہ خوشیوں سے دامن کے بھرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما. اے اللہ یہ نکاح جمعے کے دن ہو رہا ہے. اے اللہ جمعے کی برکت سے اس نکاح کو قبول فرما. اے اللہ جو باتیں کہیں سنی گئیں سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ اس نکاح میں جو مہر دیا گیا اسے قبول فرما. اس نکاح میں جو ایجاب قبول ہوئی اسے بھی قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. چلو بڑے نصیب کھڑے ہو گئے. بارک اللہ فیک.